السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، میں مسائل میں بتا رہا تھا کہ نماز کی ترکیب پوری سنت کے مطابق بتا رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر پھر بھی کسی وجہ سے سمجھ میں نہ آئے، ویسے تو میری پوری کوشش یہ ہے کہ آپ کو سمجھاؤں، اور اگر نہ بھی آئے تو اے ایم قاسمی صاحب جس کے چینل کے ذریعے سے ہم اور آپ یہ دینی افادہ اور استفادہ حاصل کر رہے ہیں، انہی کے چینل پہ میری ایک ویڈیو ڈلی ہوئی ہے جس میں میں نے عورتوں کی نماز کا طریقہ بتایا ہے۔ اس میں ایک چیز اور ذکر کرنی تھی کہ بعض کم فہم اور نہ سمجھ اور اپنے آپ کو بہت زیادہ علم والے حضرات بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، چنانچہ ان کی خواتین مردوں کی طرح رکوع اور سجدے کرتی ہیں، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، تو دراصل وہ غیر مقلد ہیں۔ بہرحال خواتین اور مردوں کی نماز میں فرق ہے، اور فرق کے دلائل کے لیے دو چیزیں دلیل میں سمجھ لیجیے گا۔ اگر مرد و خواتین کی نماز میں فرق نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی امامت کا حق عورت کو بھی دیتا، حالانکہ عورتوں کی امامت کرے تو کراہت کے ساتھ درست ہے، لیکن عورت کسی مرد کی امامت کرے، یعنی عورت نماز پڑھائے، کوئی مرد اس کے پیچھے نماز پڑھے، تو نماز نہیں ہوگی، نہ عورت کی ہوگی نہ اس کے پیچھے پڑھنے والے کی۔ لہذا عورت امام نہیں بن سکتی ہیں مردوں کا۔ اسی طریقے سے جمعہ اور عیدین کی نماز خواتین پر نہیں ہے، مردوں پر ہے۔ تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ مرد و خواتین کی نماز میں فرق ہے۔ جو اہل سنت والجماعت حنفی المسلک میں جو عورتوں کی نماز ہے، اس میں جو طریقہ ہے وہ سب احادیث سے ثابت ہے، کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جو اپنی طرف سے من گھڑت۔ مثلا میں نے بتایا تھا کہ ایک تو یہ کہ دونوں ہاتھ کاندھوں تک اٹھانا ہے دوپٹے کے اندر سے اور سینے پر باندھ لینا ہے، ثنا پڑھنا ہے، تعوذ ہے، تسمیہ ہے، پھر سورہ فاتحہ ہے، پھر سورہ فاتحہ کے مکمل ہونے پر آہستہ سے آمین ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر قرآن کریم کی سورت پڑھنی ہے۔ مثلا آپ کو انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ سورہ کوثر ہے، قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے کیونکہ اس میں صرف 3 آیت ہے۔ پھر جب سورت پڑھ لیں گے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں، پھر رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم کم از کم 3 مرتبہ پڑھیں، زیادہ سے زیادہ 5، 7، 9۔ دراصل اس کے لیے یہ سمجھ لیجئے گا، ایک ہوتا ہے عربی میں طاق اور ایک ہوتا ہے جفت۔ طاق اسے بھی کہتے ہیں جو دیوار میں چھوٹی سی جو الماری ہوتی ہے اسے طاق بھی کہتے ہیں، طاقشہ یا طاق۔ لیکن عدد اور سنکھیا اور نمبر میں ایک ہوتا ہے طاق اور ایک ہوتا ہے جفت۔ جفت ایسے سنکھیا کو، ایسے نمبر کو، ایسی گنتی کو کہتے ہیں جو ڈیوائیڈ ہو سکتی، جیسے 2، 4، 6، 8، 10، 12، 14، 16، 18، 20، 22، 24، 26، 28، 30، 32، 34، 36، 38، 40، 42، 44، 46، 48، 50، یہ جو ہے یہ جفت کہلاتا ہے۔ اور طاق کہلاتا ہے ایسا عدد، ایسا نمبر، ایسی گنتی جو کسی سے بٹے نہ، جو کسی سے کٹے نہ، جس میں ڈیوائیڈیشن نہ ہو، جیسے 1، 3، 5، 7، 9، 11، یہ جو ہے جفت طاق کہلاتا ہے۔ ایک حدیث ہے ان اللہ وطر یحب الوطر، وطر کے معنی بھی اسی کو کہتے ہیں جو بٹے نہ، تقسیم نہ ہو، ڈیوائیڈ نہ ہو، جسے
طاق کہتے ہیں، اسے وطر بھی کہتے ہیں۔ اللہ ایک ہے اور ایسے عدد کو پسند کرتا ہے جو بٹے نہ، جو ڈیوائڈ نہ ہو، یعنی طاق عدد کو پسند کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے اوراد و وظائف میں، تسبیحات میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ وہ کیا ہو، طاق ہو، یعنی 111، 11، 7، 13، 19 اس طریقے سے عدد بتایا جاتا ہے کہ آگے پیچھے درود شریف لگائیے 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7، 9، یا اسی طریقے سے اس آیت کو یا اس سورت کو آپ کو 111 یا 101 یا 103 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو اسی طریقے سے رکوع کی جو تسبیح ہے سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ کم از کم، زیادہ 5، پھر 7 اور 9 تک کی روایت میں آتا ہے۔ پھر جب سبحان ربی العظیم بہت ٹھہر ٹھہر کا کہنا ہے، ہم لوگ اتنی جلدی سے کہہ دیتے ہیں کہ الفاظ ہی کٹ جاتے ہیں، سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم کہہ دیا تو یا ختم ہو گیا، کیا کہنا ہے؟ سبحان ربی العظیم، یہ 3 مرتبہ کہہ لے۔ پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ، یہ کہنا ہے، یہ کہتے ہوئے اطمینان سے سیدھی کھڑی ہو جائے، اور پھر کہیں کھڑے ہو، مکمل کھڑے ہونے پر ربنا لک الحمد۔ پھر اللہ اکبر کہتی ہوئی سجدے میں جائیں، اور سجدے کی تسبیح جو ہے سبحان ربی الاعلی کم از کم 3 مرتبہ پڑھے، وہ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی نہیں، ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اطمینان سے بیٹھ جائیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں جائیں، اور سجدے کی تسبیح وہی سبحان ربی الاعلی کم از کم 3 مرتبہ پڑھے۔ پھر اللہ اکبر کہتی ہوئی دوسری رکعت کے لیے سیدھی کھڑی ہو جائے، پھر بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر بسم اللہ پڑھ کر کوئی اور سورت پڑھیں، مثلا قل هو اللہ احد، پھر رکوع سجدہ کر کے قاعدہ کریں اور تشہد پڑھیں، یعنی التحیات للہ والصلوات آخر تک۔ جب اشہدو پر پہنچے تو سیدھے ہاتھ کی بیچ کی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنا لیں، اس طریقے سے سرکل بنا لیں۔ یہ جو انڈیکس فنگر کے بعد جو انگلی ہے اس کو مڈل فنگر کہتے ہیں، بیچ کی انگلی کہتے ہیں۔ تو انڈیکس فنگر کے بعد جو انگلی ہے یعنی مڈل فنگر، بیچ کی بڑی انگلی کو اور انگوٹھے کو ملا کر حلقہ بنا لیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر 2 جو انگلی ہیں لٹل فنگر اور رنگ فنگر، ان کو دبا لیں، اور شہادت یعنی انڈیکس فنگر یہ ہے، تو بیچ کی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنا لیں، لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے شہادت کی انگلی اٹھائیں، اور الا اللہ پر انگلی جھکا دیں۔ مگر یہ حلقے کی صورت آخری نماز تک برقرار رہے گی، بعض لوگ سیدھے کر لیتے ہیں، نہیں، آخر تک ایسی ہی یہ حالت رہے گی۔ پھر درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد آخر تک، پھر دعائے معصورہ پڑھیں، اللہم انی ظلمت نفسی آخر تک، اور السلام علیکم ورحمت اللہ کہتی ہوئی پہلے دائیں جانب سلام پھیریں، پھر بائیں جانب سلام پھیریں۔ اس طرح 2 رکعت نماز پوری ہوئی۔ البتہ پہلی طرف جو سلام پھیریں گے دائیں طرف، اس میں آواز تھوڑی بلند ہوگی، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، لیفٹ پہ کل کی آواز ہوگی۔ اگر 3 یا 4 رکعت والی نماز پڑھ رہی ہے تو التحیات کے بعد، دوسری رکعت میں التحیات کے بعد فوراً تیسری رکعت کے لیے کھڑی ہو جائے، اور فرض نماز کے علاوہ بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بقیہ رکعتیں پوری کر کے قاعدے اخیرہ میں بیٹھ جائیں۔ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں اور کوئی سورت نہ پڑھیں، اور التحیات، درود شریف، دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد سلام پھیر کر نماز مکمل کر دیں۔ اب یہ تو پوری نماز کا طریقہ بتایا تھا، اب نماز کے کلمات بھی سیکھ لیجئے گا۔ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر جو کہتے ہیں
اس نماز شروع کرتے وقت کی اللہ اکبر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اس کے معنی اللہ سب سے بڑا۔ اس کو تکبیر تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ تکبیر تحریمہ وہ تکبیر جس سے حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ مثلا نماز میں نہیں تھے ہنسنا، بولنا، کھانا پینا، چلنا اٹھنا بیٹھنا، کدھر بھی اپنا رخ کر لینا، یہ سب چیزیں جائز تھی، لیکن جیسی نماز کی نیت سے اللہ اکبر کہا آپ نے تو اب کھانا منع، بولنا منع، ٹہلنا منع، پینا منع، ادھر ادھر دیکھنا اور رخ پھیرنا بھی منع ہے، اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ رکوع کی جو تسبیح ہے سبحان ربی العظیم، اس کے معنی میں اپنے عظیم رب کی پاکی بیان کرتی ہوں، اس کو تسبیح کہتے ہیں۔ تسبیح کہتے ہیں سبحان اللہ پڑھنے کو۔ اور اسی طرح تسمیع، رکوع میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے اس کا نام ہے تسمیع، یعنی رکوع سے اٹھنے کے وقت جو پڑھی جاتی ہیں، جسے کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، اس کو تسمیع کہتے ہیں۔ ہاں، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رکوع سے اٹھتے وقت کی جو تسبیح ہے اسے تسمیع کہتے ہیں، اس کو وہ کیا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ اس کو بعض لوگ سمیع اللہ لمن حمیدہ، لمن حمیدہ یہ غلط تلفظ ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ اس کے معنی ہے اللہ تعالیٰ نے سن لی اس شخص کی جس نے اس کی تعریف کی، یہ اس کی تسمیع کے معنی ہے۔ تحمید، جب رکوع سے مکمل سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں تو ربنا لک الحمد پڑھا جاتا ہے، اس کو تحمید کہتے ہیں۔ جو رکوع کے بعد سیدھا کھڑے ہو جانے تو کہتے ہیں ربنا لک الحمد، اس کے معنی اے ہمارے رب تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی، اس کے معنی میں اپنے بلند رب کی پاکی بیان کرتی ہوں، یہ جو ہے سجدے کی تسبیح۔ پھر جو سلام پھیرتے ہیں اس کا اصطلاح شریعت میں اس کو تسلیم کہتے ہیں۔ سلام پھیرتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو، یہ تو کلمات تھے۔ اب سبحانک اللہم جو بھی ہم نماز میں پڑھتے اس کے معنی کیا ہے؟ سبحانک اللہم، بعض لوگ سبحانک اللہم پڑھ دیتے، نہیں، لام کو کھینچیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ سبحانہ ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، اور اس کا ترجمہ ہے اے اللہ ہم تیری پاکی کا اقرار کرتے ہیں اور تیری تعریف بیان کرتے، وبحمدک اور تیری تعریف بیان کرتے، وتبارک اسمک اور تیرا نام بہت برکت والا ہے، وتعالی جدک اور تیری بزرگی برتر ہے، ولا الہ غیرک اور تیرے سوا کوئی عبادت کی لائق نہیں۔ الحمد کا ترجمہ آپ کے پاس آ گیا، تعوذ کا بھی ترجمہ صورتوں میں آ گیا ہے، تسمیہ کا بھی ترجمہ صورت میں آ گیا ہے، اور پھر رکوع کی تسبیح کا ترجمہ بتا دیا، رکوع سے اٹھنے پر جو قومے میں پڑھی جاتی ہے تحمید اور تسمیع اس کا بھی ترجمہ آپ کے سامنے آ گیا، سجدے میں جاتے ہیں اس کے بھی ہو گیا۔ اب التحیات پر آتے ہیں۔ التحیات کیا ہے؟ دراصل التحیات یہ
مجموعہ ہیں اللہ کا، اللہ کے کلام، رسول اللہ کے کلام اور جبریل علیہ السلام۔ پیارے آقا اتحیات کا شان نزول اور اتحیات کے شان ورود یہ ہوا کہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے۔ معراج دو طرح ہے، ایک معراج منامی ہے، ایک معراج جسمانی۔ منامی کہتے ہیں خواب میں، نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں، جو کچھ دکھایا جاتا ہے یا روح کو جو کچھ دکھایا جاتا ہے وہ منامی کہلاتا ہے۔ پیارے آقا کو معراج منامی کئی مرتبہ ہوئی، لیکن معراج جسمانی آپ جسم اور روح کے ساتھ راتوں رات جو سفر کیا ہے، آپ بیت اللہ خانہ کعبہ، ام ہانی، حضرت ام ہانی جو آپ کی چچیری بہن تھی، آپ کی کزن تھی، حضرت علی کی سگی بیٹی تھی، وہ سگی بہن تھی، ابو طالب کی بیٹی تھی، آپ وہاں آرام کر رہے تھے، جبریل علیہ السلام نے آپ کو اٹھایا اور کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا۔ تو پیارے آقا کو بیت اللہ سے بیت المقدس فلسطین میں جو لایا گیا، اس سفر کو اسرا کہتے، سبحان الذی اسرا، اسرا کہتے۔ پھر اس کے بعد بیت المقدس سے ساتوں آسمان اور پھر جہاں تک اللہ کو منظور ہوا، سدرۃ المنتہا، اس سے آگے جہاں کوئی نہ گیا وہاں پیارے آقا جاتے ہیں، اس کو معراج کہتے۔ پہلا معراج کے سفر کے دو حصے، بیت اللہ سے بیت المقدس فلسطین تک کے سفر کو اسرا کہتے ہیں، جو براق پر ہوا، اور بیت المقدس سے ساتوں آسمان سدرۃ المنتہا تک جو سفر ہوا اسے معراج کہتے ہیں۔ معراج پر پیارے آقا پہنچے ہیں، کوئی کسی بڑے کے پاس جاتا ہے تحفے لے کر آتا ہے، تحفے لے کے جاتا ہے، اور پیارے آقا کے تو حدیث تہادوا تحابوا، ہدیے لیتے دیتے رہو محبتیں بڑھتی ہیں۔ پیارے آقا نے 3 تحفے اللہ کے حضور میں پیش کیے اپنی طرف سے اور اپنی امت کی طرف سے۔ وہ 3 تحفے کیا ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہاں تک پیارے آقا کے تحفے ہیں جو پیارے آقا نے اپنی اور اپنی امت کی طرف سے اللہ کے حضور میں پیش کیے۔ ذرا تحفے کیا ہیں سنیے گا۔ التحیات کے معنی قولی عبادت، زبانی عبادت، والصلوات اور صلوات کے معنی بدنی عبادت، والطیبات اور مالی عبادت۔ آپ نے فرمایا تمام میری اور میری امت کی تمام قولی اور بدنی، اور جس کو فعلی بھی کہتے ہیں، تمام قولی اور تمام فعلی اور تمام مالی عبادتیں للہ، اللہ کے لیے ہیں۔ اب نبی نے 3 تحفے دیے تو اللہ کی طرف سے بھی 3 تحفے آئے۔ فرمایا گیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی جی آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں ہوں اور اللہ کی برکتیں ہوں۔ سلامتی اللہ کی طرف سے پہلا تحفہ، رحمت اور برکت، یہ 3 تحفے اللہ تعالیٰ نے دیے۔ لیکن ان تینوں تو یہ تحفے کس کو ملے؟ صرف پیارے آقا کو ملے۔ پیارے آقا نے اپنی امت کو نہ دنیا میں بھولا ہے، نہ عرش کے اوپر جا کے بھولا ہے، نہ حشر کے میدان میں پیارے آقا اپنی امت کو بھولیں گے۔ یہ تو ہم جیسے ناہنجار ہیں، خواہشات نفس اور دنیا کی رونق اور چمک دمک میں پیارے آقا کے حکموں کو، آپ کے طریقوں اور سنتوں کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی سنت مردہ ہوتی ہے تو ہوتی رہے، کوئی سنت چھوٹتی ہے تو چھوٹتی رہے، لیکن پیارے آقا واقعی رحمت للعالمین ہیں، وہ ہمیرا خیال عرش پر بھی رکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے دل میں یہ سوچا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کہہ رہا ہے اے نبی تم پر سلامتی ہو، رحمت ہو، برکتیں ہوں، میری امت کو تو کچھ ملا ہی نہیں، میری امت تو محروم ہو گئی۔ یہ خیال دل میں پیارے آقا کے آ رہا ہے، اور اللہ جو علیم بذات الصدور ہے، جو آقا کے دلوں کے راز کوئی نہیں بلکہ مخلوق کے
ایک ایک مخلوق کے دلوں میں آنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے، جس کو قرآن کریم نے ان الفاظ میں کہا انہو علیم بذات الصدور، بے شک وہ یعنی اللہ دلوں کے راز اور بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ فوراً خیال آیا، محبوب کی چاہت تھی، اللہ تعالیٰ کیسے رد کر سکتا تھا؟ فوراً اللہ کی طرف سے یہ بھی ملا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ اب امت کو فیض پہنچ گیا، امت کا حصہ لگ گیا، رسول اللہ کو اطمینان ہو گیا۔ جبریل علیہ السلام جو باہر کھڑے تھے، 7ویں آسمان پر ایک سدرۃ المنتہا ہے، ایک بیری کا پیڑ ہے جسے سدرہ کہتے ہیں، اور منتہا اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں سے آگے کسی کو جانے کی اجازت نہیں۔ سدرۃ المنتہا پر جبریل رکے، آقا آگے بڑھے۔ جبریل سے اللہ کے رسول نے فرمایا، جبریل تم مجھے وہاں سے یہاں تک میرے ساتھ آئے اور مجھے آگے کیوں بھیج رہے ہو؟ تم ساتھ میں کیوں نہیں چلتے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا، پیارے آقا آپ ہی وہ ذات ہیں جن کو یہاں سے آگے کی کراس کرنے کی اجازت ہے، مجھے اس سے آگے کراس کرنے کی، اس سے آگے ایک بال برابر بھی جگہ آگے بڑھنے کی اجازت نہیں۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ ایک بڑے عالم گزرے ہیں فارسی میں ان کی کتابیں ہیں، وہ لکھتے ہیں، اس منظر کو کھینچتے ہیں فارسی کے شعروں میں، اگر یکسر منہ برتر پرم فروغ تجلا بسوزد پرم۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اگر ایک بال کے برابر بھی میں آگے بڑھا تو اللہ کی تجلی سے میرے پر چل جائے گی۔ تو سدرہ کے پاس، سدرۃ المنتہا کے پاس جبریل کھڑے ہیں اور پیارے آقا کی اور اللہ کی بات اور کلام کو سن رہے ہیں۔ جب اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی نے تحفے پیش کر دیے، بدلے میں اللہ کی طرف سے بھی تحفے مل گئے، نہ امت کا بھی حصہ لگ گیا، تو بہار سدرۃ المنتہا کے پاس جو جبریل علیہ السلام کھڑے تھے، وہ چیخ اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے معنی ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس طریقے سے التحیات یہ گویا کہ معراج کا گفٹ ہے، معراج کا تحفہ ہے۔ پھر اس کے بعد درود شریف ہے، درود شریف کی بڑی فضیلت آئی ہے، روایتوں میں آتا ہے، اور سوال بھی لوگ باغ بنا کے پوچھتے ہیں، ایسی کون سی عبادت ہے جس کو اللہ بھی کرتا ہے؟ حالانکہ نماز اللہ نے حکم دیا لیکن نماز نہیں پڑھتا، فرمایا وہ درود ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو۔ درود پڑھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے، لیکن وقت خاص مقرر کر لینا مناسب نہیں۔ جن لوگوں نے وقت خاص اور مقرر کر لیا ہے اسی کو وہ دین سمجھتے ہیں۔ نمازوں کے بعد چند لوگ جو ہے کھڑے ہو کے مائک پہ درود پڑھ لیں، اس کو وہ سمجھتے ہیں محبت نبی ادا ہو گئی۔ نہیں، جو جتنا نماز کا پابند ہوگا وہ اتنا ہی درود کا پڑھنے والا ہوگا، کیونکہ درود پڑھا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھنے پر پیارے آقا نے فرمایا 10 نیکیاں ملتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ درود شریف جو ہم پڑھتے ہیں نماز میں، درود ابراہیمی، وہ درود جو احادیث سے ثابت ہے ان کی فضیلت علیحدہ ہے، اور اس کا مقام وہ ہے جو عام لوگوں کے بنائے ہوئے درود ہے، اس میں وہ مقام اور فضیلت نہیں ہے۔ بہرحال درود کے بارے میں حکم یہ کہ زندگی میں ایک مرتبہ پڑھنا فرض ہے، اور ایک مجلس میں بیٹھ کر پیارے آقا کا نام سنا جائے تو پہلی مرتبہ پڑھنا واجب ہے، اور بار بار پڑھنا، بار بار نام آ رہا ہے اور ہر بار درود پڑھنا یہ مستحب ہے۔ پڑھیں گے تو ثواب، نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ملے گا۔
بہرحال یہ درود کے آداب میں سے، احکام میں سے درود ابراہیمی ہے۔ ہاں البتہ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جائے نماز سے اٹھنے سے پہلے اگر 80 مرتبہ درود پڑھ لیا جائے، چاہے کوئی سا درود ہو، بہتر تو ہے کہ جو درود حدیث میں آیا وہی پڑھا جائے، لیکن وہ یاد نہیں ہے یا وقت نہیں ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت چھوٹا درود ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا درود ابراہیمی ہے جو نماز میں پڑھتے ہیں، اور یہ افضل ترین درود ہے، یہ سب درودوں میں افضل ہے، کیونکہ پیارے آقا نے اس درود کو پڑھا ہے اور سکھایا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ایسا کون سا کام ہے بتاؤ جو سب کرتے ہیں لیکن نبی نے نہیں کیا اور اللہ کو بہت پسند ہے۔ بعض لوگ اپنی نادانی میں ایسے سوال کر جاتے ہیں اور اپنی عقل مندی سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کی بے وقوفی ہوتی ہے، تو جواب دیتے ہیں وہ درود ہے، اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ نے بھی کیا ہے، لیکن اور تمام ایمان والے بھی کرتے ہیں، فرشتے بھی کرتے ہیں، لیکن نبی نے نہیں کیا، کہ کیا درود نہیں، درود ہے، آپ نے پڑھا ہے، جبھی تو درود ابراہیمی ہمیں ملا ہے۔ جتنے بھی درود احادیث میں آئے ہیں کب آئے؟ پیارے آقا نے بولا ہے، پیارے آقا کی زبان سے پھول کی طرح یہ درود نکلے ہیں، جبھی تو ہمیں ملے۔ لہذا یہ کہنا کہ یہ درود کیا ہے اللہ کے رسول نے نہیں کیا، اللہ کو محبوب اور اللہ کے رسول نے نہیں کیا، یہ تو گویا کہ بہتان ہو گیا پیارے نبی پر۔ اس طرح کے سوالات نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک سوال اور لوگ بات کرتے ہیں، ایسا کون سا کام ہے جو پیارے آقا نے نہیں کیا، کبھی نہیں کیا، لیکن بہت بڑا کام ہے وہ اذان، اللہ کے رسول نے اذان نہیں دی، اور اس کا ریزن بھی اپنی طرف سے بتا دیا، کیونکہ اللہ کے رسول اگر اذان دے دیتے تو دنیا کی سب مخلوق مسجد میں آ جاتی، تو یہ بھی بےہودگی والے سوالات۔ تو گویا کہ نعوذ باللہ اس کا اپوزٹ کیا نکلا کہ اللہ کے رسول چاہتے ہی نہیں تھے کہ مسجد آباد ہو، اللہ کے رسول چاہتے ہی نہیں تھے لوگ ایمان والے بنے۔ آپ تو ایک ایک مرتبہ کتنے کتنے طائف میں جا کر پتھر کھائے، آپ کی چاہت کی علامت تھی، آپ کو کتنی کڑھن اور فکر تھی کہ امت کسی طریقے سے دوزخ کی آگ سے بچ کر ایک اللہ کی ماننے والی بن جائے۔ قرآن کریم میں سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا لعلک باخع نفسک، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ان کے ایمان نہ لانے پر گھٹ گھٹ کر اندر اپنے آپ کو ہلاک کر لیں۔ تو یہ پیارے آقا کی تھی، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پیارے آقا نے اذان اس لیے نہیں دی کہ پوری کیا ہے مخلوق مسجد میں آ جاتی، حالانکہ پیارے آقا نے اذان دی، بچوں کے کانوں میں اذان، لوگوں کے حسن حسین کو گود میں لیا، ان کی کانوں میں اذان دی، دائیں کان میں اذان دی، بائیں کان میں تکبیر پڑی، اور 4 وہ خوش نصیب بچے جنہوں نے پیارے آقا کی گود میں پیشاب کیا۔ آج ہم کہتے ہیں دودھ پیتے بچوں کا پیشاب ناپاک، یہ غلط فہمی۔ پیشاب آدمی کا ہو، مرد کا ہو، بچے کا ہو، چھوٹے کا ہو، بڑے کا ہو، دودھ پیتے کا ہو یا روٹی کھاتے ہوئے کا ہو، پیشاب ناپاک ہے، اس کو خوب اچھی طریقے سے دھلنا چاہیے۔ یہ جو کہتے ہیں دودھ پیتے بچے کا پیشاب ناپاک نہیں ہوتا، کئی پیشاب کر لے بچہ تو گیلا ہاتھ کر کے یوں پھیر اور لیتے، پھیرنے کا مطلب یہ کہ ابھی تو ناپاک پیشاب اتنی جگہ لگاتا، اب آپ نے ہاتھ پر اور پورے کپڑے پر بھی سان، بلکہ ایسی صورت میں کپڑے کو پکڑ کے جتنے حصے پر پیشاب لگا اس کو خوب نچوڑنا چاہیے، کیونکہ پیارے آقا کی گود میں جن بچوں نے پیشاب کیا اس کے بعد پیارے آقا نے اپنی چادر مبارک کو دھویا ہے۔ بہرحال پیارے آقا نے اذان بھی دیے، ایک غزوے کے سے ایک سفر سے لوٹ رہے تھے تو آپ نے اذان بھی دی تھی۔ بہرحال تو درود ابراہیمی کیا ہے؟ درود ابراہیمی یہی وہ درود ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس میں بہت مسٹیک کیا ہوتا ہے، اللہم صلی علی محمد، علی کو 2 مرتبہ پڑھ دیتے ہیں، نادانی میں سمجھ بھی نہیں پاتے، تو اس کا طریقہ کیا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس طرح پڑھیں، یا پھر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معنی کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ
رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور آپ کی آل اولاد پر، کما صلیت علی ابراہیم، جیسے کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور ان کی آل پر، انکا حمید مجید، بے شک تو تعریف کے لائق بڑی بزرگی والا ہے۔ ایک درود ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں یہ تو الگ الگ درود ہے، ایک ہی ہے، درود علیحدہ علیحدہ، لیکن دونوں ملا کر نماز کے اندر پڑھنا سنت ہے۔ کوئی اگر نہیں پڑھ پائے تو نماز ہو جائے گی۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اس درود میں اللہ کے رسول کے لیے امتی برکت مانگ رہے ہیں۔ پہلے والے درود میں رحمت مانگی تھی، کیا مانگا؟ اللہم بارک علی محمد، اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی اولاد پر، کما بارکت علی ابراہیم، جیسے کہ برکت نازل فرمائی تو نے ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر، انکا حمید مجید، بے شک تو تعریف کے لائق بڑی بزرگی والا ہے۔ اب اس کے بعد دعائے معصورہ پڑھنی ہوتی ہے۔ دعائے معصورہ کیا ہے؟ حدیث میں آئے، اثر کہتے ہیں حدیث کو، معصور حدیث سے ثابت شدہ دعا کو دعائے معصورہ کہتے ہیں۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرتا من عندک ورحمنی انکا انت الغفور الرحیم، یہ دعائے معصورہ ہے۔ اس کے بعد ربنا آتینا بھی پڑھ لیا جائے، نہ پڑھا جائے کوئی حرج کی بات نہیں۔ دعائے معصورہ یہ ہے، اس کا ترجمہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا، ولا یغفر الذنوب، اور سوائے تیرے کوئی گناہ کو معاف کرنے والا نہیں، فاغفر لی، تو اپنی بخشش سے مجھ کو معاف کر دے، فاغفر لی مغفرتا من عندک، تو اپنی خاص بخشش سے مجھ کو بخش دے، ورحمنی، اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اسے دعائے معصورہ کہتے ہیں۔ یہ بھی سنت ہے، اگر نہ پڑھی جائے نماز ہو جائے گی۔ اور پھر ربنا آتینا، یہ بھی حدیث قرآن کی آیت ہے، قرآن کی دعا ربنا آتینا، آتینا پڑھتے لوگ باقی، آتینا نہیں پڑھنا، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب تو ہمیں عطا فرما دنیا میں حسنہ بھلائی، وفی الآخرت حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہم کو دوزخ کے آگ سے بچا محفوظ فرما۔ یہ ہو گیا نماز کے بعد کی دعا۔ سلام پھیرنا، سلام کے معنی آ گئے۔ جب نماز سے فارغ ہوں تو پہلے 3 مرتبہ استغفر اللہ کہیں، پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ اس کے معنی اے اللہ تو سلامتی والا ہے اور تجھ ہی سے سلامتی مل سکتی ہے، اے بزرگی اور اکرام والے، بڑا بابرکت ہے۔ پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھیں جو بہت اچھی ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ کیا معنی ہے اس کے معنی ہے اے اللہ میری اس بات پر مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں اور میں تیرا شکر کروں، وحسن عبادتک، اور میں تیری اچھی عبادت کروں۔ پھر فجر اور عصر اور فجر اور عصر کی فرض نمازوں کے بعد، مثلا جن نمازوں کے بعد سنتیں نہیں ہیں وہ ایسی 2 ہی ہیں، فجر اور عصر۔ ان دونوں نمازوں کے بعد فوراً بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا جائے،
اور مغرب، عشاء اور ظہر، اور سنن و نوافل، کوئی بھی سنت اور نوافل ان کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے، یہ تسبیح فاطمہ کہلاتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جن نمازوں کے بعد سنتیں ہی، ان نمازوں کے بعد تسبیح فاطمہ جو پڑھی جائے گی وہ جو ہے 10 مرتبہ پڑھی جائے گی، اور جن نمازوں کے بعد سنتیں نہیں ہیں تو ان کے بعد یہ 33 مرتبہ پڑھی جائے گی۔ یہ جو ہے پورا نماز کا جو طریقہ تھا وہ بتا دیا، اس میں نماز میں پڑھے جانے والی ایک ایک چیز کا آپ کو ترجمہ آ گیا۔ اب ہماری نمازوں میں خشوع خضوع پیدا ہو جائے، اس کے 3 طریقے۔ اپنی ہر نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھو، حدیث سے ثابت ہے نماز میں مزہ آنے لگے گا، لطف آنے لگے گا۔ دوسرا، نماز کو یہ سوچ کے پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہو، اور یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم یہ سوچ لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا۔ نمبر 3، نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کو اطمینان کے ساتھ ٹھہر کر ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ نمبر 4، اگر ترجمے سے واقف نہیں ہے تو ٹھہر کر پڑھیں، انشاءاللہ نماز میں لطف اور مزہ آنے لگے گا اور دل بھی لگ جائے گا۔